السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم اور سبق آموز واقعے کا ذکر کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیمات کی عملی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی کا، جو مساوات، اخوت اور تقوی پر مبنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف کریں گے۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے اور ایک غلام کے طور پر مکہ مکرمہ لائے گئے تھے۔ وہ ایک نیک دل اور انتہائی ایماندار شخص تھے، مگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب اسلام کا نور مکہ کی سرزمین پر پھیلا تو حضرت بلال ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا حضرت بلال کے لیے آسان نہ تھا۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان پر سخت ظلم و ستم کیا۔ انہیں گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کلمات کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا۔ مگر بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ان کی قربانیوں اور صبر و استقامت نے انہیں اسلام میں ایک بلند مقام عطا کیا۔ حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں اذان دینے کی ذمہ داری دی، جو ایک عظیم اعزاز تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت بلال کی عمر نکاح کے قابل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت کے معاشرے میں غلامی اور ذات پات کا نظام بہت مضبوط تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماضی کی غلامی کی وجہ سے لوگ ان سے کتراتے تھے اور کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور تاریخی فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو تم نہیں جانتے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ذات بات کی تصور کو ختم کرنے کا اعلان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اسلام میں کسی کی عزت یا مقام اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی تقوی اور اعمال کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلال رضی اللہ عنہ کا رشتہ طے کرنے میں مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاندان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں۔ پہلے تو اس خاندان نے پست و پیش کی، مگر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ایک متقی اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو انہوں نے خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کیا۔ یہ نکاح ایک عظیم مثال بن گیا۔ یہ صرف دو افراد کے درمیان ایک بندھن نہیں تھا، بلکہ اسلام کی اس تعلیم کا عملی مظاہرہ تھا جو انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی نے ثابت کیا کہ اسلام میں نسل، قوم اور ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذات پات اور خاندان کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو اس سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی عزت اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی کی مادی حالت اور معاشرتی حیثیت پر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ واقعہ ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مساوات، اخوت اور عدل کو اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس وقت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق دے جو عدل و انصاف اور محبت پر مبنی ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔